السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں ایک اور کلاس کے ساتھ خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی کلاس میں ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سنیں گے۔ تلاوت کے بعد حسب سابق قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ اب ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما تکون فی شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ یونس کے رکوع نمبر 7 کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے وما تکونو فی شأن، وما تکونو میں تا اور کاف دونوں حروف باریک پڑھیں گے۔ فی شأن وما، یہاں جو حمزہ پر جزم ہے اس کو تجوید کے اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو زغطہ کے ساتھ پڑھنا۔ زغطہ کا مطلب ہے جھٹکے کے ساتھ۔ فی شأن، فی شان، اس طرح سے سادہ نہیں بلکہ شأن جھٹکے کے ساتھ۔ آگے نون پر جو تنوین ہے، دو زیر ہیں، اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے اور ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کی ادائیگی ہوگی۔ ادغام کے قاعدے کے متعلق میں بتا چکا ہوں، پھر سے میں یاد دہانی کے لیے بتا دیتا ہوں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملونا میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا ادغام ہوتا ہے۔ یرملونا میں ایک واو حرف ہے جو یہاں آیا ہے تنوین کے بعد، تو یہاں ادغام ہوا ہے۔ ادغام ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ وما تتلو میں دونوں تا باریک ہوں گے،
منہ میں نون ساکن کا اظہار ہوگا. اظہار یعنی نون ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی. اس کا قاعدہ کیا ہے اظہار کا؟ نون ساکن اور تنوین کے اظہار کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی جو حمزہ ہا، عین، حا، غین، خا جو 6 حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن یا تنوین کا اظہار ہوتا ہے. یہاں پہ ہا آیا ہے اس کو وجہ سے یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی. من قرآن، یہاں پہ جو نون ساکن ہے اس کا اخفا ہوگا، یعنی اس کی جو آواز ہے اس کی مکمل ادائیگی نہیں ہوگی بلکہ کہیں نہ کہیں اس کی آواز پوشیدہ رہے گی. اس چیز کو کہتے ہیں اخفا. اخفا کب ہوتا ہے؟ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی اور حروف یرملون میں سے کوئی نہیں آتا تب نون ساکن کا اخفا ہوتا ہے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اظہار ہوتا ہے، اور نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں آتا تو پھر آتا ہے حروف اخفا، تو اس وقت اخفا ہوتا ہے. اخفا ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ یہاں ہوگا. اس کے بعد قرآن، قاف اور راہ دونوں حروف یہاں پر پڑھے جائیں گے. قاف یہ حروف پر ہے تو ہمیشہ یہ پر ہی پڑھا جاتا ہے، اور را کے لیے شرط یہ ہے اس سے قبل حرف پر زبر اور پیش آئے تو یہ را ساکن جو ہے یہ اس کو پر پڑھیں گے. تو قاف پر چونکہ پیش ہے تو اس کو ہم نے گول پڑھ دیا. قرآن ولا، نون پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہو گیا ہے تو ایک الف کے برابر اس کو غنہ کے بعد کے ساتھ پڑھیں گے. ولا تعملون من عمل، نون ساکن کا یہاں اظہار ہوگا. اب اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے. یہاں پہ عین جو حروف حلقی میں سے ایک حرف وہ آیا ہے تو اس لیے نون ساکن کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی جس کو اظہار کہتے ہیں. عمل، آگے لام پر بھی جو تنوین ہے اس کا بھی یہی سیم قاعدہ ہے کہ آگے حمزہ جو حروف حلقی میں سے ایک حرف ہوا آیا ہے تو یہاں اظہار ہوگا. غنہ کسی قسم کو غنہ کی آواز نہیں ہوگی. الا کننا، نون مشدد ایک الف برابر غنہ کی آواز ہوگی. علیکم شہودن، دال پر جو تنوین ہے اس کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے حمزہ آیا ہے جو حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے. ذال ہے اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. تا اس کو باریک پڑھیں گے. تو دون، ضاد اس کو گول پڑھیں گے. علامت وقف تو آنے کی وجہ سے آخری جو متحرک حرف ہا ہے اس کو ہم نے ساکن کر دیا. اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل حرف مد یا ہے اس کو ایک الف سے زائد پڑھیں گے. مد عارض جو ٹیمپرری مد جس کو کہتے ہیں اس کی وجہ سے اس کو ہم ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے. اگلا حصہ وما یعزب میں زا کو سخت پڑھیں گے کیونکہ یہ ذال کے برعکس یہ پڑھا جاتا ہے. ذال نرم اور زا سخت. اور ربک، نون ساکن کا یہاں اخفا ہو گیا ہے. اخفا نون ساکن کے یہاں ادغام ہوا ہے. قاعدہ یہ ہے نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون جو حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے. ادغام دو قسم کا، ایک غنہ کے ساتھ ایک بغیر غنہ. یہاں غنہ کے بغیر ہوگا، یہاں صرف اور صرف نون کی جو آواز ہے وہ را میں تبدیل ہوگی اور غنہ کی کوئی آواز نہیں ہوگی. اور ربک میں را جو ہے اس پر زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے. مم مثقالی، یہاں پہ نون ساکن کا اخفا میم میں ہو گیا ہے. نون ساکن کا ادغام میم میں ہوا ہے تو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی. مثقالی، قاف پر جو قاف جو ہے یہ حروف پر میں سے ایک حرف ہے تو اس کو گول پڑھیں گے. ذرۃ، غال نرم پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے کیونکہ اس پر زبر ہے. را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں اس لیے اس کو گول پڑھیں گے. آگے تا کو باریک پڑھیں گے اور اس پر جو تو زیر ہے تنوین ہے اس کا یہاں اخفا ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف آیا ہے. ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی. فی الارض میں را اور ضاد دونوں حروف پر ہوں گے
را اس لیے پر ہوگا کہ اس سے پہلے حرف پر زبر اور پیش ہے، یہ قاعدے کے مطابق، تو یہ را اس کو یہاں پر پڑھیں گے، اور ضاد اس لیے پر ہوگا کیونکہ یہ ہمیشہ ہی پر پڑھے جانے والا حرف میں سے ایک حرف ہے۔ ولا فی السماء، میم پر جو مد ہے مد متصل ہے، حرف مد، مد منفصل، ان دونوں سے بھی زیادہ کھینچ کر اس مد متصل کو پڑھتے ہیں۔ ولا میں یہ مد منفصل ہے، یہ حرف مد اور مد متصل کے درمیان اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی نہ زیادہ ہی زمبا اور نہ زیادہ ہی چھوٹا بلکہ درمیانہ، حرف مد سے زیادہ، مد متصل سے کم۔ اصغر، صاد، غین، را، تینوں حروف گول پڑھے جائیں گے۔ صاد اور غین یہ دونوں حروف حرف مد ہیں، حروف پر میں سے ہیں، اس لیے پڑھے جائیں گے گول، اور را جو ہے اس پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں، اس وجہ سے اس کو گول پڑھیں گے۔ من ذالک، نون ساکن کا اخفا ہوگا کیونکہ آگے حروف اخفا میں سے ایک حرف ذال ہے۔ اخفا کیا چیز ہے؟ نون ساکن اور تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی نہیں کرنا، بلکہ کہیں نہ کہیں پوشیدہ اس کو پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اخفا، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ۔ آگے ذا جو ذال ہے اس کو باریک پڑھیں گے، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے۔ ولا، لام پر جو مد منفصل ہے اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اکبر، کاف کو باریک پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے کیونکہ قاعدے کے مطابق را پر زبر اور پیش آتا ہے تو اس کو گول پڑھتے ہیں۔ الا فی کتاب مبین، با پر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے تو یہاں ایک الف کے برابر غنہ کے ساتھ اس کو ہم پڑھیں گے۔ آگے علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا، وقف کرتے ہوئے آخری متحرک حرف کو ہم نے ساکن کر دیا اور اس سے قبل حرف مد یا کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھا ہم نے، کیونکہ مد عارض جو ٹیمپریری مد ہے اس کے یہاں لاگو ہوا ہے، اس وجہ سے اس کو ہم نے لمبا پڑھ دیا۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔